یہ جو باتیں آپ فرماتے ہیں تو ایک عام انسان اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا، اور اگر کوشش کرے تو کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے خاص بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے یہ عام فہم بات ہے کہ اے مرد حقیقت آگاہ، تو اپنی عبادتیں کرتا جا اور اپنی زندگی گزارتا جا، آنے والے دور کی تجھے کیا فکر ہے؟ تو صرف جانے والے حالات کا جائزہ لے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دقت میں پڑے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ تو یہ عام آدمی کی کیفیت ہے جو کہ دنیا کے اندر ایک کیفیت کے حالات کو متوازن رکھتے ہیں، بیلنس رکھتے ہیں کہ عبادت، اطاعت اور فکر کریں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وارفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سوز دل پروانہ اور ہے، مغز اور ہے۔ مغز کہتا ہے کہ پروانہ جو ہے وہ پاگل ہے کیونکہ شمع کے پاس خودکشی کرنے چلا گیا۔ پروانے کا یہی راز ہے اور اس کی یہی منفعت ہے کہ قربان ہو جائے۔ اب یہ راز کی بات دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتی کہ یہ کیا ہے۔ جس طرح عشق کی جو بات ہے تو یہ کسی کو سمجھانے والی بات نہیں ہے، مگر جن کو عشق ہے ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے۔ تو یہ ہر آدمی کو سمجھانے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ عشق والے سے اگر کوئی یہ کہے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو، تو وہ کہے گا کہ پاگل تو آپ ہو گئے ہو کہ جن کو محبت ہی نہیں ہے۔ تو یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، اس لیے عام آدمی کو یہ سکھاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ خاص لوگوں کی بات ہے۔ اس طرح کا خاص آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو لذت شوق سے بھرا ہوا ہو اور جو لذت شوق سے با نصیب ہو، جبکہ پیسے گننے والا جو ہے ایک نہ مانے بانیاں، پیسے گن گن سوئے۔ پیسے گننے والے کی اور کہانی ہے، اور یہ جو محبت کے ماننے والے ہیں ان کی کہانی اور ہے۔ تو بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ پیسے گننے والے بنیا کو کبھی نصیحت نہ کرنا، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اس بانیا سے بچ۔ محبت والے کا پیغام اور ہے، عشق والے کا پیغام اور ہے، اور جو شخص دل والا نہ ہو اس کے دماغ سے آپ نے کیا لینا ہے؟ سر کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری آنکھیں عطیہ کر دیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ مہربانی کرو آنکھوں کا تحفہ نہ دو۔ سر میری نظر تو کمزور ہو گئی ہے، اب کیا کسی کو دینی ہے؟ میرا مطلب ہے ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال مجھ سے کسی نے پہلے بھی کیا تھا، اور آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ جو جیسے جائے گا ویسے ہی اٹھے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آنکھیں یہاں چھوڑ گیا وہ کیسے اٹھے گا؟ آنکھیں عطیہ کرنے کی بات کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کاغذ سب تن کھائیو، کھائیو چن چن ماس، دو نینن مت کھائیو، کیا ملن کی آس۔ ہم نے یہی سوچا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربانی کر دیں، لیکن آنکھیں نہیں دینی ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ 1000 قسم کے واقعات ہیں۔ چلو ایک دے دو کسی کو، کیونکہ آپ بہت بڑے مخلصین ہو۔ لوگ جو مرضی کرتے جائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بات لوگوں تک اور اپنی بات اپنی تک۔ جس کی کوئی محبت ہو یا محبت نامہ ہو وہ آنکھ دینے سے بچے۔ آنکھ دینی ہے تو محبوب ہی کو دے دو۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیا وہ بغیر آنکھوں کے اٹھے گا؟ جب اٹھایا جائے گا تو جس کو آپ نے آنکھ کی یہاں ٹرانسپلانٹیشن کر دی وہ اس آنکھ کے ساتھ اٹھے گا، یا وہ آنکھ بیک ٹو دا پیویلین چلی جائے گی؟ وہ آنکھ وہیں جائے گی جہاں آپ دے آئے ہو۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ جس کو آنکھوں والا بنایا اس کو آنکھوں والا رہنے دو، اور جس کو بغیر آنکھوں والا بنایا اس کو بغیر آنکھوں والا رہنے دو۔ آپ بس دعا کرو، یا اللہ تیرے کون سے خزانے کم ہیں، تو اس کو بھی آنکھیں دے دے۔ یہ نہ کرو کہ اپنا چہرہ اتار کر اس کو دے دو، اپنے چہرے کا آپ ہی احترام کرو۔ اس کے چہرے کے لیے بھی دعا کرو کہ اسے بھی کوئی چاہنے والا مل جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں اتار کے دے دو، یہ اور مضامین ہیں، ان کو اپنے تک رہنے دو۔ اپنے چاہنے والے اپنے تک رہنے دو، اپنے چہرے اپنے تک رہنے دو، اپنے دل اپنے تک رہنے دو، اپنی آنکھیں اپنے تک رہنے دو۔ ہاں، ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے، ایک آنکھ نہیں 4 آنکھیں دے سکتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ تو آنکھیں ہے ہی بچے،
اولاد، یہ اور ہی کہانی ہے، یہ بھی محبت کی کہانی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے خیرات زندگی میں کرو، آپ یہ خیرات کرو۔ بہتر آدمی، اچھا آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد ساری دولت غریبوں کو دے دو۔ جو شخص دولت نہیں دیتا، آنکھیں دیتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ یہ وصیت کر دیا کرو، ہمارے وصال کے بعد ہماری تمام دولت بینکوں میں رہنے دو۔ ایسا نہیں کریں گے نا؟ جو دولت دے سکتا ہے وہ آنکھ دے، دولت دیتے نہیں ہو اور آنکھوں کی قدر کرتے ہو۔ سر، اگر وہ دولت غریبوں کو دے بھی تو بچے قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جائیں گے۔ آنکھیں آنے والوں کا انتظار کرتی ہیں اور جانے والوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اور آپ آنکھیں آگے لے کر جاؤ۔ آگے جا کر دیدار کرنا ہے اور ان کا انتظار کرو، پیچھے آنے والوں کا انتظار کرو۔ آنکھیں مہربانی کے ساتھ رہنے دو، یہ ہماری آپ کو نصیحت ہے۔ اپنی آنکھوں سے خود ہی اپنے جلوے دیکھو۔ مولوی صاحب فتوے دیتے ہیں تو دینے دو، ہم پھر بھی کہیں گے کہ آنکھیں نہ دو۔ کیا کہا؟ آنکھیں نہیں دینی ہیں، اور کچھ ہو نہ ہو آنکھوں کو اپنے پاس رکھنا۔ کمزور ہو گئی ہیں تب بھی اپنے پاس رکھیں۔ آنکھیں دوبارہ کس طرح ملنی ہیں؟ زندگی کو چلنے دو، اس کے فضل سے جیسے زندگی چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے۔ سر، تقویٰ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع ہی میں تقویٰ کے بارے میں فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان غیب پر ایمان لائے۔ غیب کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نظر آئے تو ماننا، اور اللہ نہ نظر آئے تب بھی ماننا۔ ماننا ہم نے ضرور ہے، جس طرح اس وقت ہمیں باہر کی دنیا نظر نہیں آ رہی لیکن ہم مان رہے ہیں، یعنی سڑک نظر نہیں آ رہی لیکن ہم مانتے ہیں کہ باہر سڑک ہے، ٹریفک ہے اور باہر آسمان ہے۔ یہ سب یہاں سے نظر نہیں آتے لیکن ہم مان رہے ہیں۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جس نے اللہ کو مانا ہے وہ کیا کرے؟ وہ نماز قائم کرے، اور اللہ نے جو رزق دیا اس رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تمنا تقویٰ ہے۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور تقویٰ یہ ہے کہ جو کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان ہو، اور قرآن پاک سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور تقویٰ یہ ہے کہ آخرت پر یقین ہو۔ آخرت کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تقویٰ والے یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو تقویٰ فلاح پا جانے کا نام ہے، اور یہ فلاح اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ تو تقویٰ والے یہ لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے۔ گویا کہ اگر قرآن پاک سے ہدایت لینی ہے تو تقویٰ بنیادی شرط ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ میں سے تو زیادہ اہم ہو۔ جب آپ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو گئے تو پھر تقویٰ والے ہیں، یعنی صاحبان تقویٰ ہیں۔ اور جو شخص اپنی ذات کے بارے میں سوچنے والا ہے وہ صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ جب میں اور تو کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے تو تو کو زیادہ اہمیت ہو، پھر آپ تقویٰ میں داخل ہو جائیں گے۔ تقویٰ کا مقصد اپنے آپ کو مخیر بنانا، مخلص بنانا اور مفید بنانا ہے۔ مخیر کا معنی یہ ہے کہ مال سے دوسروں کی مدد کرو۔ مخلص کا معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل لگاؤ صرف اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ آپ مفید کب ہو جائیں گے؟ جب کسی کی زندگی میں آپ کے دم سے آرام آ جائے اور آپ کی وجہ سے کسی کے دکھ کم ہو جائیں اور دکھ دور ہو جائیں، یعنی کسی کے دکھ میں آپ اس طرح شامل ہو جاؤ کہ دکھ سکھ میں بدل جائیں۔ صاحب تقویٰ ہونا بڑا نصیب ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص صاحب تقویٰ ہو تو اس کی وجہ سے ایک بستی ساری کی ساری غرق ہونے سے بچ سکتی ہے۔ آپ لوگ صاحب تقویٰ بن جاؤ۔ آپ اپنے آپ پر راضی رہو۔ اگر اپنی اولاد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہو تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر دعا کیا کرو، چاہے وہ وصال پا گئے ہوں، یعنی اگر وہ زندہ ہوں تو ان کو شامل کر کے
اپنی اولاد کے حق میں دعا کراؤ، اور اگر وہ وصال پا گئے تو ان کے مزاروں پر جا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ ضروری ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا بہت مستحسن ہے۔ تہجد میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اور آنے والی اولاد کے لیے، آ چکنے والی اولاد کے لیے، اور روحانی اولاد کے لیے آپ دعا کیا کرو۔ تو دعا کرنا جو ہے بہت مستحسن ہے۔ دعا میں یہ طاقت ہے کہ آپ اولاد کو تعلیم کی بجائے دعا کے ذریعے بچا سکتے ہو۔ آپ اولاد کو دعا دو، دعا کے دم سے حالات آسان ہو جائیں گے، اور اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے عمل سے کسی طور پر بھی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اس طرح آپ کی اولاد کی ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی، اور والدین کی ڈیوٹی بھی پوری ہو گئی۔ آج کے بعد آپ اللہ کو محبت سے دیکھو اور اسے دریافت کرو۔ آپ کی یہ زندگی ساری آپ کے لیے مفید ہو جائے گی۔ جلد ہی آپ کے لیے واقعات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی خوشیاں مبارک کرے۔ سب کو سلام۔